الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، جو اللہ سے مانگے، جو سوال کرے اس کا وہ سوال پورا ہو۔ اس کے لیے آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ کلمات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں الفاظ سکھائے ہیں، جن کے پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو سوال کیا جائے پورا ہوتا ہے، جو اللہ سے مانگا جائے اللہ ضرور عطا کرتا ہے، وہ الفاظ بتاؤں گا، وہ کلمات بتاؤں گا، وہ کون سے کلمات ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم فرمائے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ کی تمنائیں پوری ہوں، آپ کی نیک مرادیں پوری ہوں، آپ کے نیک مقاصد پورے ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا۔ ہمیشہ کی طرح عمل بتانے سے پہلے اور اس کا طریقہ عرض کرنے سے پہلے، وہ مسنون دعا پڑھنے سے پہلے درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن سکھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنی دنیا سنواریں، آخرت سنواریں، اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت سنواریں۔ اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کیجئے، انہیں قرآن کریم کی خوب تعلیم دیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ جب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، وہ نیک اعمال کریں گے تو آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ خود بھی افضل بنے، اپنے بچوں کو بھی افضل بنائیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری معیاری سروس اور بہترین سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب میں وہ الفاظ پیش کروں گا، اب میں وہ کلمات پیش کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائے ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ ان الفاظ کے پڑھنے کے بعد جو مانگو گے وہ اللہ عطا کرے گا، جو دعائیں مانگو گے وہ اللہ قبول کرے گا۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا، ان الفاظ کو پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا کہ جو اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ اس کا سوال پورا کرے گا، اور جو ان الفاظ کے بعد دعا مانگے گا اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا، کیونکہ اس دعا میں اسم اعظم ہے، یعنی لفظ اللہ موجود ہے اور توحید موجود ہے اس دعا کے اندر، اللہ تعالیٰ کی تعریف موجود ہے اس دعا کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے بعد مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا، سبحان اللہ، اور جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! ہم ان دعاؤں سے جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کلمات ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، الفاظ ہیں۔ اللہ جب ان کلمات سے ہم مانگتے ہیں تو بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ عربی کے وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ادا فرمائے ہیں، اللہ ان الفاظ سے جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں بہت عطا کرتا ہے، ہم پہ خوش ہوتا ہے اور اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کلمات کیا ہیں جن کے پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، نیک مرادیں پوری ہوتی ہیں، نیک مقاصد پورے ہوتے ہیں، ہر تمنا پوری ہوتی ہے، ہر غم دور ہوتا ہے، تمام پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، ہر مشکل حل ہوتی ہے، ہر خوشی ملتی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد
لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ہمارے سارے قرضے اتار دے، اللہ ہماری ساری تمنائیں پوری فرما، کیونکہ اسم اعظم کے ذریعے آپ سے مانگا ہے، اسم اعظم کے وسیلے سے آپ سے مانگا ہے۔ تمام مسلمانوں کے دکھ دور فرما۔ میں بھی اس سنت کے اوپر عمل کر کے اپنی ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔